بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ بہت سے لوگ باہر کے ملک میں ہماری ویڈیو سنتے ہیں اور دعا کے لیے بھی کہتے ہیں۔ ہم ان تمام بہن بھائیوں کے لیے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو مسلمان، کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اور اس نے اگر دعا کے لیے کہا ہے، نہ بھی کہا ہو تو ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں، اپنا کرم اور اپنا فضل فرما۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کثرت سے دعائیں کرے، استغفار کرے، تسبیحات کرے اور عین اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ ماہ رمضان کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے ایک مقصد دیا ہے کہ آپ نے روزے کس طرح رکھنے ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک مقصد دے دیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری اور تقوی۔ جب تک مقصد حاصل نہ ہو تو آپ منزل پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے، تو منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یاد رکھنا خالی روزہ رکھنے سے یا نماز پڑھنے سے یا قرآن پڑھنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ دعا یہ کریں کہ اللہ پاک جس طرح ہم ماہ رمضان میں گناہوں سے بچتے ہیں، تو رمضان کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچا کے رکھے۔ تو جب انسان ایسا سوچتا ہے اور پھر رمضان کے بعد جب یہ عمل شروع کر دیتا ہے، تو سمجھ لینا کہ آپ کے روزے، آپ کی تراویحیں، آپ کی نمازیں اللہ نے قبول فرما لی۔ اور جس کی حالت جوں کی توں رہتی ہے رمضان کے بعد بھی، جس حال میں وہ تھا اور اسی حال میں رمضان کے بعد تھا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کے روزے، نمازیں، قرآن پڑھنا فضول میں کیا۔ ثواب ملے نہ ملے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو ثواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس پر بحث نہیں ہے۔ بحث ہے کہ اپنی اصلاح کرنی، کہ اپنی اصلاح ہو جائے۔ تو سحری کے وقت، تہجد کے وقت 6 رکعت نماز نفل، 12 پڑھے، 6 پڑھے، 2 پڑھے، 4، تو یہ اپنی مرضی ہے۔ آپ 6 کی نیت کریں کہ آپ نے 6 نفل پڑھنے۔ ہر رکعت میں آپ نے 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص یہ پڑھنی۔ اسی طرح ترتیب سے آپ نے یہ 12 نفل پورے کرنے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے۔ درود شریف کے پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بس 70 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک آپ کو ان چیزوں سے نوازے گا جو آپ نے سوچی بھی نہ ہو۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ایسا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے آپ۔ اتنا اللہ آپ کو دے گا کہ پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، پورا سال۔ لیکن پڑھنا دل لگا کے، یقین کے ساتھ۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین کی بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ بھلا اللہ کے آگے دعا کر کے پھر نا امیدی، اور پھر دل میں یہ بھی ہو کہ یہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا ہوگا، ہوگا ہوگا۔ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر کیسے نہیں ہوگا؟ آپ کے مانگنے کا طریقہ، سلیقہ
صحیح ہونا چاہیے، آپ کو مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ دوسرا کہ آپ کے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اسی سال انشاءاللہ عزیز آپ یہ عمل کریں، اور رمضان کے بعد جو ایک سال کے اندر اندر آپ کی بچیوں کی شادی بھی ہو جائے گی، اگر آپ کے ارادے ہیں۔ کوئی شخص اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی کاروبار کھولنا چاہتا ہوں، بزنس کرنا چاہتا ہوں، وہ اس چیز کی حاجت رکھے اور یہ پڑھے۔ انشاءاللہ عزیز عید کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے کاروبار تمام کھل جائیں گے، تمام بند راستے کھل جائیں گے، اور آپ کو ہر کام میں اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا۔ یہ اتنی خوبصورت اور آزمودہ میری آیات ہے جو جس کو بھی میں نے پڑھنے کے لیے بھی دی ہے، اور میرا اپنا من بڑا کرتا ہے اس کو بڑا پڑھنے کا۔ بڑا اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ بس اسی حوالے سے ہاں، تو ہمارا محبوب جو اللہ کا محبوب ہے وہ راضی کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے؟ جب اللہ پاک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دے اور ایمان سے نواز دے، اور جو اس نیت سے پڑھے گا انشاءاللہ عزیز، نیت یہ رکھے، میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں سارا کچھ کہ آپ کو یقین آ جائے اس بات پر، یہ بہت بھاری چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ سارا خزانہ سمیٹ کے میں آپ کو دے رہا ہوں، سارا خزانہ۔ ہماری بخشش بھی اسی سے ہے، ہمارے بخشش بھی کا ذریعہ بھی یہی بنے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت کے دن جب اللہ پاک اپنے محبوب سے فرمائے گا اے محبوب بول محبوب، ہم تمہیں آج راضی کر دیں گے۔ اللہ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے معاف کیا، تو راضی؟ ہاں میں راضی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ آپ عمل ضرور کریں اور اسی رمضان میں کریں، انشاءاللہ عزیز آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔